آج سے تقریباً 2 مہینے قبل ہم نے ایک موضوع کا آغاز کیا تھا جو ایمان سے متعلق تھا کہ ایمان کیا ہے، اس کے ارکان کون سے ہیں، ان ارکان پر ایمان لانے میں کون کون سی باتیں شامل ہیں۔ تو آپ کے سامنے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور چھٹا اور آخری رکن جو اسلام کا ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان لانا، اچھی ہو یا بری اس چیز پر ایمان لانا۔ جو شخص ان 6 چیزوں پر ایمان لے آتا ہے، ایمان کا مطلب کہ ان 6 باتوں کو اپنی زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تصدیق بھی کرے اور ان پر اپنے اعضاء، باڈی پارٹس کے ذریعے عمل بھی کرے، تو یہ شخص صاحب ایمان۔ تقدیر کیا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تقدیر کا لفظی معنی اندازہ لگانا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کسی چیز کا علم ہو، اس کے مطابق بندہ اندازہ لگا کے کوئی چیز مقرر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تقدیریں لکھ دی تھیں۔ تقدیر یعنی اس نے اندازہ لگا کے، اور اس کا اندازہ ہماری طرح نہیں ہوتا کہ جس کے اندر صحیح بھی ہو اور غلط بھی ہو، اس کا اندازہ، اس کا علم، وہ عالم الغیب ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے جو تخلیق کی وہ قلم تھا۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے، اللہ رب العزت نے قلم تخلیق کیا، فقال له اکتب، اس قلم سے کہا لکھ۔ اس نے کہا ربی، اے میرے رب، ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر، لکھ تقادیر، تقدیریں لکھ، کل شیء حتی تقوم الساعہ، ہر چیز کی تقدیر لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یعنی 50,000 سال زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل اللہ رب العزت نے قلم سے میری، آپ کی، قیامت تک کی تمام چیزوں کے حوالے سے جو کچھ بھی ہونا تھا وہ سارا اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق اس سے لکھوا لیا، وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ تو بنیادی طور پر اگر تقدیر کا معنی آپ علم لیں گے تو بہت ساری آپ کی الجھنیں جو وہ ختم ہو جائیں گی، کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے خالی نہیں ہے۔ تحت الثری، مٹی کے نیچے کوئی چیز ہے، یا فوق السماء، آسمانوں پر کوئی چیز ہے، تو اللہ رب العزت کے علم میں وہ ساری بات۔ کئی دفعہ میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی بھی رینگ رہی ہے، دنیا کے کسی شخص کے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ بات بھی اللہ رب العزت کے علم سے خالی نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ کا علم کیا ہے کہ اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اسے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشک و تری پر جو کچھ اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ وَمَا تُسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور کوئی پتا نہیں گرتا، الا يعلمها، درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا لیکن وہ بھی اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی بیج جو زمین کے اندھیروں کے اندر ہو، جو آپ بوتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں۔ وَلَا رَطْبٍ، اور کوئی چیز تری پر ہو، پانی پر ہو، وہ بھی اس کے علم میں۔ وَلَا يَابِسٍ، اور اگر کوئی چیز خشک ہے، خشکی پر ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں۔ الا فی کتاب مبین، یہ تمام باتیں کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ میں لکھی ہوئی یہ ساری باتیں جو اللہ رب العزت نے قلم کے ذریعے لکھوا لی۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اور اس کا معنی رکھا، اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ لیں۔ قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، ان کی تخلیق سے پہلے، ب50,000 سنہ، 50,000 سال قبل۔ تو آپ کے سامنے میں نے بات رکھی کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام خلائق، جتنی تخلیقات اس کی تھیں، ان سب کی تقدیریں اللہ رب العزت نے 50,000 سال قبل لکھ دی تھیں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ رب العزت نے تمام چیزیں پیدا کی
اور ایک اندازہ لگا کر ان سب کی تقدیریں لکھ دیں. تو یہ تقدیر بنیادی طور پر اللہ رب العزت کا علم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. ایک مرحلہ جو آپ کے سامنے بیان کیا تقدیر کے حوالے سے، وہ تو ہماری پیدائش سے بہت پہلے لکھ دیا گیا، لیکن ایک مرحلہ اور ہے تقدیر کا، وہ یہ ہے کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب وہ بچہ بنتا ہے، روح پھونکنے سے پہلے اس کے لیے 3 باتیں لکھ دی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ ٹھہرتا ہے، پھر 40 دن تک وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گوشت کی شکل اختیار کر جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت فرشتہ بھیجتا ہے اور 4 باتیں لکھوا دیتا ہے. فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے. وَأَجَلُهُ، اس کی موت لکھ دی جاتی ہے. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ لکھ دی جاتی ہے 4 باتیں. ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اس کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. اس کے بعد وہ ماں محسوس کرتی ہے کہ بچہ ہاتھ چلا رہا ہے، پاؤں چلا رہا ہے، یہ اس کو محسوس کرنے لگتی ہے. تو میں عمل کے لحاظ سے اچھا ہوں یا برا ہوں، یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. میرا رزق پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں گا، میں کب مروں گا، یہ ساری باتیں ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہیں. یہ ساری باتیں اللہ رب العزت اپنا، یعنی وہ عالم الغیب ہے، وہ نہ لکھے گا تو اور کون لکھے گا، وہ نہ جانے گا تو اور کون جانے گا. تو یہ اللہ رب العزت کا علم ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی کروا دیتا ہے. تقدیر کی اہمیت کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا اور اس میں کسی بھی قسم کے الجھن کا شکار نہ ہونا، یہ بنیادی تعلیمات میں سے، اور انسان کے مسلم اور کافر ہونے کا اس کے اوپر معیار ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ مسلم ہے یا کافر ہے، وہ تقدیر سے. حدیث میں آتا ہے وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحْدٍ، طویل حدیث سے اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ اگر تو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، ما قبلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. من کا تجھ سے، حتیٰ، یہاں تک کہ تؤمن بالقدر، یہاں تک کہ تو ایمان لے آئے تقدیر کے اوپر. جب تک تو تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا، احد پہاڑ کے برابر بھی تو اگر سونا خرچ کر دے، تب بھی اللہ رب العزت اس سے قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ تو تقدیر پر ایمان لے. یہ اس کی امپورٹنس ہے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اچھی ہے یا بری ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے، اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے. وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، اور اگر تم مر گیا، اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ اگر تم مر گیا تقدیر پر ایمان لائے بغیر، لَدَخَلْتَ النَّارَ، تو جہنم میں ضرور داخل ہو جائے گا. جہنم میں جائے گا اگر تو تقدیر پر ایمان لائے بغیر مر گیا. یہ تقدیر کی امپورٹنس ہے. اور اسی طریقے سے تمام ارکان ہیں. اگر کوئی نعوذ باللہ انجیل کا، کوئی زبور کا، کوئی تورات کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے. کوئی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے. اسی طریقے سے کتابوں پہ بات، فرشتوں کا کوئی انکار کر دے، جیسے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے، اگر میکائیل وحی لے کر آتا تو پھر ہم مانتے. تو مسلمان کے ہاں تو یہ معیار ہی نہیں ہے. وہ بولتا ہے کہ جو فرشتہ بھی لائے گا وہ حق لے کر آئے گا، ہم قبول کریں. تو اسی طریقے سے تمام ارکان پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اب کچھ چیزیں آپ کو اصولی سمجھنی پڑیں گی. ماضی کے اندر میں بہت گہرائی میں آپ کو کنفیوز نہیں کروں گا، لیکن صرف ایک ہلکا سا جائزہ دیتے ہوئے تاکہ ہم محسوس کر سکیں کہ نعوذ باللہ ہم ان دونوں میں سے تو کوئی نہیں ہے. ماضی کے اندر تقریباً 150 ہجری کے قریب 2 بڑے فرقے یا فتنے گزرے. ان میں سے ایک جہمیہ کا تھا، آپ نے نام یاد نہیں کرنے، بس سنتے جائیں، ٹھیک ہے، بالکل کنفیوز نہیں ہونا. بس یہ سمجھ لیں کہ 2 فرقے گزرے. ایک جبریہ تھے، جہمیہ جبریہ تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم سے سب کچھ جبرن کروایا جا رہا ہے. آج بھی یہ الجھنیں مسلمانوں کے ذہنوں میں ہوں گی. ان کے مقابلے میں دوسرے قدریہ تھے. وہ کہتے تھے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان 100% کھلا پڑا ہے، جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے علم میں آتا ہے. سمجھ گئے دونوں کا فرق؟ ایک جبریہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اختیار ہی کوئی نہیں. ان کے مقابلے میں قدریہ تھے جو کہتے تھے تقدیر کچھ نہیں، جب تک میں کچھ کر نہیں لوں گا اللہ کے علم میں نعوذ باللہ نہیں آئے گا.
تو اہل سنہ والجماع جو مسلمان صحیح العقیدہ تھے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ درمیان میں، وہ تقدیر کا انکار بھی نہیں کرتے اور وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم جبر میں، کہ ہم سے جبر کروایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ 29ویں پارے کے اندر سورۃ الدہر آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو دو راہیں دکھا دی، دو رستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے شکر والا رستہ اختیار کرے چاہے کفر والا کرے، ناشکری والا کرے۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر جبر ہے۔ دیکھیں مثال ہے نا، آپ کے سامنے ایک دودھ کا گلاس ہے، ایک زہر کا گلاس ہے، اب بتائیں نا وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو زہر کے گلاس کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ بھئی آپ کا اختیار ہے نا، آپ شراب پئیں آپ دودھ پئیں، آپ کا اختیار ہے، لیکن آپ جو بھی کریں گے وہ اللہ کے علم سے خالی نہیں۔ یہ بنیادی طور پہ قدر، یہ بنیادی طور پر تقدیر ہے کہ وہ اللہ کے علم سے خالی نہیں ہے۔ مزید ایک اور مثال سے سمجھیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کے پاس 20 اسٹوڈنٹ ہیں، 20 میں سے آپ 2 کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو بورڈ کے پیپر میں پاس ہی نہیں ہوں گے، اور ہوتا بھی یہی ہے، جب رزلٹ آتا ہے وہ فیل ہوتے ہیں دونوں۔ آپ کو کیسے پتا؟ کیا جواب ہے؟ آپ کا تجربہ، ایک اندازہ لگایا نا آپ نے، کیونکہ سال بھر آپ ان سے دماغ خراب کرتے رہے، دماغ ان سے لڑاتے رہے، آپ کو پتا ہے کہ 2 تو فیل ہی ہوں گے، جتنی میں نے قوت لگانی تھی میں نے اپنا 100% ان پہ خرچ کر دیا، لیکن اس کے باوجود رزلٹ ان کا صحیح نہیں آئے گا۔ تو ہم جو بھی کر رہے ہیں دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ ایک پتا گر رہا ہے، انسان زیادہ ہیں یا دنیا میں پتے زیادہ ہیں؟ کیا جواب ہے؟ پتے زیادہ ہیں درخت کے یا انسان زیادہ ہیں؟ پتے زیادہ ہیں، انڈرسٹوڈ ہے یہ تو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ان پتوں میں سے اگر کوئی پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے، تو جو میں اور آپ کر رہے ہیں وہ اس کے علم میں نہیں ہے؟ یقیناً اس کے علم میں۔ تو یہ تقدیر میں بہت زیادہ آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جو اندازہ لگایا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے میں اچھا رستہ چنوں یا غلط رستہ چنوں، یہ سمپل سا ایک وہ ہے۔ اور اس کی میں نے مثال آپ کو دی، یہ مثال آپ بار بار ذہن میں لائیں گے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے کہ میرے سامنے 2 گلاس رکھے ہیں، ایک دودھ کا ہے اور ایک زہر کا ہے، تو میں اگر زہر کی طرف جا رہا ہوں یا میں اگر دودھ کی طرف جا رہا ہوں تو کوئی قوت مجھے پریس تو نہیں کر رہی کہ اس طرف کو جا، میرا اختیار ہے، میں پی رہا ہوں۔ تقدیر کے حوالے سے جب بھی آپ گفتگو کریں یا کہیں پڑھنا شروع کریں تو آپ ایک اصول نہ بھولیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر القدر، جب تقدیر کے حوالے سے بات کی جائے، کوئی ذکر کیا جائے، فامسکوا، تو رک جاؤ۔ یہ اصول نہیں بھولنا آپ نے، ورنہ شیطان ایسے وسوسے ڈالے گا آپ کے ذہن میں کہ آپ پریشانی ہوتے رہیں گے۔ تو آپ نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو ذہن میں لے کے آ جانا ہے کہ جب بھی تقدیر کے حوالے سے بات ہو فامسکوا، تو رک جاؤ، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ ڈیٹیل میں پریشان نہ ہو، بس جتنی بات آپ کو سمجھا دی گئی ہے اتنی سمجھ لیں، کیونکہ لیول ہوتے ہیں نا ہر ایک کے۔ آپ پرائمری والے کو یونیورسٹی کا ماسٹرز کا کچھ پڑھائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو قبول نہیں کرے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی لیول سے۔ تو ایک مخلوق ہے اور ایک خالق ہے، ایک خالق کا علم اور ایک مخلوق کا علم ہے۔ اور مخلوق کا علم کتنا ہے وہ آپ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر سنا تھا کہ کشتی کے اوپر جب وہ کشتی میں ہوتے ہیں، ایک چڑیا آ کے، ایک پرندہ آ کے وہاں کشتی کے کونے پر بیٹھ کر پانی میں چونچ مارتا ہے، اور جتنا پانی وہ پیتا ہے تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہہ کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ سمندر جو ہے یہ اللہ کا علم ہے، اور جو چڑیا نے لے لیا ہے نا یہ میرا اور تیرا علم ہے۔ کیا کمی ہوئی؟ کوئی کیلکولیٹر کمی کر سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے کتنے فیصد کم ہوا ہے پانی؟ تو اللہ کا علم وسیع ہے، ہم اس کی تمام باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر چند ایسی باتیں، جس میں سے ایک میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی سورۃ الدہر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 رستے دکھا دیے، اب چاہے یہ شکر والا چنے چاہے ناشکری والا چنے۔ تو یہ میرا اختیار ہے کہ میں صحیح والا چنوں یا غلط والا چنوں، لیکن میں جو بھی چنوں گا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ کچھ ضروری باتیں اس کے حوالے سے کہ تقدیر جو ہے وہ مٹ کے
اس کی جگہ کچھ اور بھی آ سکتا ہے، لیکن جو مٹ کے آئے گا وہ بھی اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس کتابوں کی ماں ہے، یعنی لوح محفوظ اس کے پاس موجود ہے، اس کے اندر وہ جس چیز کو چاہتا ہے لکھے رہنے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مٹا کے چینج کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی منشا، اس کی مرضی نہیں، بلکہ صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تقدیر کے حوالے سے مجھے میرے دل کے اندر کچھ شبہ پیدا ہوتا ہے، تو مجھے کوئی ایسی بات کیجیے کہ جس سے میرا ایمان قوی ہو جائے۔ یعنی یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان والوں کو اگر عذاب دے تب بھی وہ ظالم نہیں ہے۔ اس کی کسی نے بہت اچھی مثال دی، اس نے کہا کہ ایک شخص تصویریں بناتا ہے اور اس کے بعد اس کو جلا دیتا ہے یا پھاڑ دیتا ہے، تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی تم نے کیوں پھاڑ دی؟ تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان والوں کو عذاب دے سب کو تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ سب کو معاف کر دے، سب پر اپنی رحمت برسا دے، تو یہ لوگوں کے اعمال سے کئی بہتر ہے کہ اگر میں اس ذوم میں ہونا کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں اس وجہ سے مجھ پر رحم کیا جا رہا ہے، تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں سے مجھے نوازا ہے، میرے اعضاء سلامت ہیں، اگر ان کے برابر بھی میری تمام زندگی کی نیکیاں نہیں ہیں کہ میں ان کا بدلہ ادا کر سکوں۔ پھر آگے ہوئی حدیث کا حصہ جو آپ سن چکے ہیں، وہ حدیث اللہ کے نبی کی نہیں، صحابی رسول کا قول تھا، جس کے اندر فرمایا کہ پھر تیسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنفَقْتَ، اگر تو خرچ کرے احد پہاڑ کے برابر سونا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، صحابی کا قول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تجھ سے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ تو تقدیر پر ایمان لے آئے، کیونکہ اس بندے نے سوال ہی یہی کیا تھا کہ تقدیر کے حوالے سے میرے دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی کہ اگر تو اتنا کچھ خرچ کر دے اللہ کی راہ میں اور تیرا تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا، اور اگر تو اس تقدیر پر شک کی حالت میں مر گیا، ایمان نہیں لایا، تو ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ امپورٹنس ہے تقدیر کی کہ اس پر ہم نے ہر حال کے اندر ایمان لے کر ہی آنا ہے۔ تقدیر کے 4 مراحل میں نے آپ کے سامنے 2 بیان کیے کہ ایک تو تقدیر کا وہ مرحلہ ہے جو ہماری پیدائش سے پہلے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا، دوسرا عالم ارواح کے اندر، اور تیسرا ماں کے پیٹ کے اندر، اور چوتھا لیلۃ القدر کی رات۔ شب قدر یا لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت فیصلے فرماتا ہے۔ تو یہ 4 مراحل جو قرآن و حدیث سے ہمارے علم میں آئے ہیں۔ ایک اور چیز ہے کہ جو بے عمل شخص ہوتا ہے وہ بہانہ بناتا ہے تقدیر کا، کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں نماز پڑھ لوں گا، اگر اللہ چاہے گا تو میں نیک بن جاؤں گا، اگر اللہ چاہے گا تو میں یوں ہو جاؤں گا اور یہ کر لوں گا اور ایسے ہو جاؤں گا۔ تو یہ بہانے وہ دنیاوی رزق کے موقع پر کیوں نہیں بناتے؟ یعنی وہ جاب کے لیے کیوں جاتے ہیں، وہ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ اس پہ بھی کہیں نا کہ اگر اللہ چاہے گا تو 10,000 روپے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بے عمل شخص ہے وہ بہانے بناتا ہے تقدیر کے، جبکہ اس میں حقیقت کوئی نہیں اور یہ کوئی نیا بہانہ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بہانہ مشرکین مکہ کا کوٹ کیا۔ جب اللہ کے نبی ان کو دعوت دے رہے ہیں توحید کی تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا، اگر اللہ چاہے گا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، اگر اللہ چاہے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اپنی ایفرٹس، اپنے جد و جہد کچھ نہیں، بس اللہ پر ڈال کے بہانہ بنانا۔ تو یہ بالکل فضول بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بندہ اپنی بے عملی کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ نمازی ہو جائیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سچ بولیں، آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو اپنی کوتاہیوں کو نعوذ باللہ اللہ کے ذمہ کرنا، تقدیر کے ذمہ کرنا، یہ بالکل فضول بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رستہ دکھا دیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے، ابھی آپ کا اختیار ہے کہ آپ کس چیز کو چنتے ہیں۔ آپ حلال رستہ چنتے ہیں، آپ حرام چنتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اس کو اللہ پہ نہ ڈالیں۔ آخری بات اس حوالے سے، توکل کیا ہے؟ تقدیر اور توکل کا آپس میں ربط ہے۔ توکل یہ ہے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ خود ہی پیسے آ جائیں گے، خود ہی رزق آ جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا، تو یہ توکل نہیں ہے۔
آپ دنیاوی اسباب اختیار کریں گے، آپ اپنی کوشش کریں گے، اپنی ایفرٹس لگائیں گے، اور اس کے بعد جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ آپ کہیں گے کہ بس اللہ کی مرضی۔ شروع میں کیسے کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی میں ایک کام کروں ہی نہیں اور بولوں کہ بس اللہ نہیں چاہتا، آپ کو کیسے پتا اللہ نہیں چاہتا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ تقدیر کے حوالے سے ایک مسکنسپشن ہے کہ ہم اپنی ایفرٹس کرتے نہیں اور پہلے ہی ڈال دیتے ہیں کہ بس جو اللہ نے لکھ دیا۔ بھائی آپ کو کیسے پتا اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بے نمازی ہیں؟ آپ بے نمازی ہی رہیں گے؟ یا آپ کو کیسے پتا اللہ نے یہ لکھا آپ کے بارے میں؟ آپ اپنی ایفرٹس کریں گے، اپنی کوشش کریں گے، اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا وہ آپ اللہ کے سپورٹ کریں گے اور اس پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں گے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا۔ لیکن ایک ایفرٹ، ایک کام کرنے سے پہلے آپ یہ جملہ کہتے ہیں تو یہ بالکل فضول ہے اور یہ شیطانی وار ہے آپ کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں کہ یہ کہیں نہیں جائے گا، اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے، میری چیز ضائع نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اعقل ہے، اس کو باندھ، نکیل ڈال، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر توکل کر، اپنی ایفرٹس کر، جو تو اس کی سیکیورٹی کے لیے کر سکتا ہے اپنے جانور کی وہ کر، پھر اللہ پہ توکل کر کے اب کچھ نہ ہو۔ تو وہی بات کہ ہم کوئی سبب اختیار کریں نہیں، کوئی ایفرٹس لگائیں نہیں اور پھر ہم کہیں کہ بس جو اللہ کی مرضی، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ اپنی کوشش کریں گے، انسان کے ذمہ کوشش ہے، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، بس کوشش کرتا ہے، کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے، کامیاب ہو جائے تو الحمدللہ۔ تقدیر اللہ رب العزت کا علم ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم سے خالی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ زمینوں میں کیا ہے، وہ جانتا ہے آسمانوں میں کیا ہے، کوئی پتہ زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ رب العزت کے علم میں۔ میرے ذمہ بطور انسان اللہ رب العزت نے دو رستوں کی رہنمائی کی ہے، میں اچھا اختیار کروں یا میں برا اختیار کروں، مجھ پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ الفاظ دیگر اگر آپ کو بات سمجھنی ہے کہ جو میں نے کرنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے جو میں نے کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے لکھ دیا ہے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ وہ مجھ پر جبر ہوگا، میں جو کروں گا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ تقدیر ہے۔ اسی پر بات ختم کرتے ہیں، مزید اس پہ اصول یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیا اصول دیا ہے کہ اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا کوئی بات آئے تو اپنے آپ کو روک لو، خاموش رہو۔ تو اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تقدیر پر ایمان لانے کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، جو میں کروں گا یہ اللہ کے